بہت سے لوگ ہیں جو فرض نماز ادا کر کے نکل آتے ہیں اور سنت نہیں پڑھتے، اور بعض لوگ ایسے ہیں بد نصیب کہ جو حج بیت اللہ کو جاتے ہیں مگر مکے سے سیدھے گھر کو چلے جاتے ہیں، مدینہ نہیں جاتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ میری قبر کو عید نہ بنانا، تو چونکہ عید میں بڑا مجمع ہوتا ہے، عیدگاہ میں میلے کی شکل ہوتی ہے، لہذا مکے کے بعد بڑا ہجوم ہو جاتا ہے۔ نبی نے کہا ہے میلہ کر کے تعداد کے ساتھ عیدگاہ کی طرح نہ آنا، میری قبر کو عید نہ بنانا، لہذا وہیں سے بد نصیب اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ لیکن لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، قاموس و لغات سے گزر کر دیکھو، الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے مانا، الفاظ کے سینے میں اتر کر دیکھو۔ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ بنانا۔ یہ ہمارا اور آپ کا بھی محاورہ ہے کہ آپ کا کوئی قریبی دوست روز کا آنے والا جو ہر روز 3 چکر آپ کے گھر کا لگاتا ہے، ایک بار کی رک جائے، نہ آئے، 1 مہینہ نہ آئے، 2 مہینہ نہ آئے، 4 مہینہ نہ آئے، 5 مہینے میں آیا تو اس کا دوست کہتا ہے ماں تم تو عید کے چاند ہو گئے، تم روز کے آنے والے، جیسے عید کا چاند سال میں 1 مرتبہ آتا ہے تو ایسے تم آئے ہو، تم تو عید کے چاند بن گئے۔ میرے رسول نے فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ بنانا، جیسے عید کا چاند سال میں 1 مرتبہ آتا ہے تو تم سال میں 1 مرتبہ نبی کے دربار میں نہ آنا، اگر توفیق ہو تو بار بار محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ سنت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے دامن کو پکڑو، بڑی ٹھوس و مستحکم تقریر ہوئی ہے، ایک عرصے کے بعد میں نے سنا۔ 8 تاریخ تھی ذی الحجہ کی، کافی حاجی لوگ ہیں، 8 تاریخ کو تیاری کر کے مینا چلے جاتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں، پیغمبر کی سنت۔ انہوں کو میدان عرفات پہنچتے ہیں تو میں نے دیکھا سب تو تیار ہو رہے ہیں، کچھ لوگ لیٹے ہوئے تھے جیسے انہیں کہیں جانے ہی نہیں ہو۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری تو کوئی تیاری نہیں ہوئی، ہم لوگ تو تیار ہو کر کے جا رہے ہیں، کیا آپ لوگ مینا نہ جائیں گے؟ کہنے لگا مینا جانا سنت ہی تو ہے، کوئی فرض تو ہے نہیں، ہم ڈائریکٹ 9 کو عرفات پہنچ جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ ڈائریکٹ والے ہیں، مل نہیں سکتا، خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر غیر ممکن ہے کہ جائیں چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ اب دیکھو، تو میں نے اس سے کہا تجھے معلوم ہے کہ فرض کی مدت کیا ہے؟ کہتا ہے کہ فرض تو ہے نہیں، میں میدان عرفات پہنچوں گا۔ تجھے معلوم ہے فرض کی مدت کیا ہے اور سنت کی مدت کیا ہے؟ تو منہ تاکنے لگا، شاید وہ نجد کا قافلہ تھا۔ تو اس نے کہا آپ یہ بتائیے فرض کی مدت کیا ہے؟ میں نے کہا جب انسان بالغ ہوتا ہے تو فرض عائد ہوتا ہے، اس پہ نماز فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج فرض ہے، لیکن یہ فرض ہوا جب بالغ ہوا، اور جب جسم سے روح نکل گئی تو فرض ثابت۔ کسی مردے پر نماز فرض نہیں ہے، کسی مردے پہ حج کعبہ فرض نہیں ہے، کسی مردے کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ فرض کی مدت اتنی ہے کہ انسان بالغ ہوا فرض آئے، جسم سے روح نکلی فرض ثابت۔ مگر اس کے بعد میں نے کہا سنت، بچہ پیدا ہوا نہلانا سنت، کپڑا پہنانا سنت، اذان دینا سنت، شادی کرنا سنت۔ ہم نے کہا بنصیر تو نے شادی کیوں کی؟ ایک میدان مینا والی سنت اتنی بھاری ہو گئی۔ میں نے کہا انسان بالغ ہوا، فرض عائد ہو گیا، لیکن روح نکلی فرض ثابت۔ لیکن جسم سے جب روح نکلی تو مردے کو نہلانا سنت،
کفر دینا سنت. ارے قبر میں اس طرح سے لٹاؤ, سنت ہے کہ پیدا ہوئی سنت نے گود میں لے لیا, فرض ساقط ہو گیا, لیکن قبر میں سنت محمد ساتھ ساتھ جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کو اہل فرائض نہیں کہتے بلکہ اہل سنت کہا کرتے ہیں. اب چلتے چلتے ایک بات اور بتاؤں کہ جب ان کی روح پرواز, بہت کچھ تو سن چکے ہو, روح پرواز ہو جاتی ہے تو انہیں یہ موت جو ہے انہیں آزادی دلا دیتی ہے, آزادی دلا دیتی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, میاں سنو. 3 سال کی بات ہے, شعبان المعظم میں گیا تھا مدینہ طیبہ, اور میرے ساتھ یہ رفیق بھائی برف والے جو موجود ہیں یہاں وہ بھی موجود تھے, اور مصدق بھی تھے میرے ساتھ, یہ بھیونڈی کے رہنے والے ہیں, وہ بھی اسٹیج پہ موجود تھے. جب میں مدینہ طیبہ پہنچا تو مجھے سانس کا دورہ ہوا. اب مسجد نبی میں سلام کے لیے جانا تھا تو یہ بیلچیئر لے گیا. یہ شعبان کی 15ویں رات تھی. اس کے بعد میں نے کہا کہ کیسے چلوں, شرم معلوم ہوتی ہے مسجد نبی میں, کیسے نبی کی بارگاہ میں سواری سے چلوں. ان کا بیٹھ جائیے, آپ 2 قدم نہیں چل پاتے. یہی لوگ, یہی مصدق, یہی رفیق بھائی, ان کا مکان یہی, مجھے لے کر کے گئے باب السلام کے پاس. میں جب پہنچا تو میں رک گیا اور میں نے کہا بیلچیئر رکھ دو, مجھے کسی طرح سے نبی کے بارگاہ جالی اقدس, مواج اقدس کے پاس لے چلو. پگلا کے لے گئے. میں نے کہا یا حبیب اللہ, سلام عرض کیا. اس کے بعد کیا یا حبیب اللہ, یہاں ارے پلکوں سے چلنا تو بے ادبی ہے, مگر مجھے ایسا سانس کا دورہ آ رہا تھا, دل تڑپا, میں چلا آیا اور میں ویل چیئر سے آیا ہوں. یہ بات نبی کی بارگاہ میں نے کہی. رات کو میں سویا, میں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت مکان ہے, کمرہ ہے, اور اس میں نے دیکھا صدیقہ نانی وہ بیٹھی ہوئی ہیں. منا خالہ کو دیکھا, سفید چادر بچھی ہوئی ہے, وہ بیٹھی ہوئی ہے. اس کے بعد آگے جب میں جب آگے بڑھا تو میں نے دیکھا میری نانی, ابھی پورا شجرا سن چکے ہو, میری نانی ہاشمی میاں کی نانی ہے. دونوں ہاشمی میاں کی نانی ہماری نانی ہے, ان کی ماں ہماری ماں, دونوں حقیقی بہن. تو میں نے دیکھا وہ ایک ولیہ تھی, 4 بھائی بچھی ہوئی تھی, بازو میں تخت اور ڈہر پہ قرآن رکھا رہتا تھا, عبادت میں مصروف رہتی تھی, ولیہ تھی. میں نے دیکھا کہ اس کمرے میں ایک 4 پائی بچھی ہے, سفید چادر ہے. میں نے نانی مرحومہ کو دیکھا, مدینہ طیبہ میں دیکھا, بیٹھی ہوئی. میں نے سلام عرض کیا تو فوراً میری نانی نے کہا ارے بکری کے پاؤ بھر دودھ کے اندر کیوں نہیں 6 قطرہ روغن بیسا ملا کے پی لیتے. آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی. میں نے نماز پڑھی, سجدہ شکر ادا کیا, اور اس کے بعد میں نے یہ الیاس بھائی حیدرآباد کے تھے, ان کے دوست تھے ہارون بھائی, وہ مدینہ ہی میں رہتے ہیں, وہ بکری کا دودھ لیا ہے. میں نے 1 پاؤ دودھ کے اندر 6 قطرہ روغن بیسا ڈالا, پیا. یقین جانو کہ دوڑنے لگا مسجد میں. سبحان اللہ. تو میں نے یہ سمجھ لیا اور دیکھا کہ یہ شب برات میں کچھوچے کی سیدانیاں آئی ہوئی ہیں. کچھوچے سے مدینے کا رشتہ لگا ہوا ہے, مین لائن ہے, کبھی وہ کچھوچے میں ہوتی ہے اور کبھی مدینے میں ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہ زندہ ہیں, ان کی روحیں پہنچتی ہیں, ایمان والوں کی روحیں پہنچتی ہیں. کچھ ایسے ایمان والے ہیں کہ ان کی روح چاہے زمزم میں ہوتی ہے, کچھ مکے میں ہوتی ہے, کچھ مدینے میں ہوتی ہے, تو روح پہنچتی ہے. ارے موت کے بعد تو زندگی کا مزہ ملتا ہے. روح قفس میں ہے. مجھے ایک شاعر کا فارسی کے اشعار یاد آ رہے ہیں, شاید یہ میری گفتگو کا آخری ٹکڑا ہو. اس نے اپنے افکار ذہنی کو فارسی اشعار میں نظم کیا ہے, حالانکہ وہ خیالاتی ہے, اس کا تخیل کا ہے واقعہ, اور اس نے پیش کیا, مگر اس سے سبق دیا, اس نے بہت بڑا سبق دیا. اس نے یہ بتایا اور بہت بڑا سبق دیا. ایک سوداگر تھا, اس کے پاس سونے کا پنجرا تھا جس میں جواہرات لگے ہوئے تھے, اس میں وہ ایک پنچھی پالے ہوئے تھا. وہ ہم لوگوں جیسی بولی بولتا,
تو اسے بڑا پیار تھا۔ ایک عرصے کے بعد وہ کہیں مال تجارت دے کے جانا چاہتا تھا، تو گھر والوں سے اس نے کہا تمہاری کیا فرمائش ہے؟ بیٹی سے کہا کیا فرمائش ہے؟ بہو سے کہا کیا فرمائش ہے؟ بیوی سے کہا کیا فرمائش ہے؟ میں جا رہا ہوں دور سفر میں، تم لوگوں کے لیے لاؤں گا۔ سب نے اپنی اپنی فرمائش نکالی سوداگر، اور جب جانے لگا تو پنجرے سے طوطی بولا کہ اور میری فرمائش؟ بیٹھ گیا، کھڑا ہو گیا، ہاں تمہاری بھی کوئی فرمائش ہے؟ بولو تمہاری فرمائش کیا ہے؟ اس نے کہا اثناء راہ میں اگر کہیں میری قوم کا کوئی پرندہ تمہیں مل جائے تو اسے میرا سلام کہنا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا اچھی بات۔ روانہ ہو گئے، تجارت کے سامان خوب بکے، خوب دولت لے کے لوٹا، وہاں سے سامان بھی لیا، پورا قافلہ آ رہا۔ اب قافلہ چل رہا ہے کہ سورج ڈوبنے لگا تو ایک باغیچے سے اس قافلے کا گزر ہو رہا ہے، تو کیا دیکھا کہ سارے درختوں کے اوپر طوطی ہی طوطی بھرے ہوئے ہیں، وہاں آ کے طوطی بسیرا لیتے تھے۔ تو جب نیچے کی شاخ پہ دیکھا ایک طوطی بیٹھا ہوا ہے تو اسے اپنی طوطی کی فرمائش یاد آئی، تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس بھی ایک طوطی ہے جسے ہم نے سونے کے پنجرے کے اندر رکھا ہے، جواہرات اس پہ لگے ہیں، اور اس نے کہا تھا اثناء راہ میں اگر میری قوم کا کوئی پرندہ مل جائے تو سلام کہہ دینا، تو میں اپنی طوطی کا تجھے سلام پہنچا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر کے چند قدم گیا تھا، اس نے کیا دیکھا کہ شاخ سے وہی طوطی ایک بارگی پھڑکا زمین پہ گرا اور مر گیا۔ وہ قریب آیا، دیکھا کیا بات ہے، یا اللہ ہمیں اس کی اصل و حقیقت نہیں معلوم، دیکھا مرا ہوا طوطی ہے، چھوڑ کے چلا گیا۔ اب جب گھر پہنچا تو گھر پہ فرمائشات سب کے دینے کے بعد اب طوطی بولا کہ میری فرمائش؟ سوداگر کو یاد آ گئی، ان کا بڑا ہولناک منظر میں نے دیکھا۔ کیا؟ میں باغیچے سے آ رہا تھا، طوطی تیری قوم کے سارے پرندے بسیرا لے رہے تھے، میں نے کہا میں نے ایک طوطی کو سونے کے پنجرے میں رکھا ہے اور اس نے تمہیں سلام کہا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا، چند قدم گیا تھا کہ وہ طوطی شاخ سے نیچے گرا اور مر گیا۔ اس کی طوطی نے کہا وہ مر گیا؟ ہاں وہ مر گیا، بس ایک بار بھی اس نے گردن نیچے کی اور نیچے کرنے کے بعد پنجرے کے اندر نیچے گرا اور مر گیا۔ سوداگر نے اپنے چہیتے طوطی کو ہاتھ میں لیا، رونے لگا کہ تو مر گیا، کیا معاملہ اس کا؟ سمجھ سے باہر بات تھی۔ اب لے گیا مرے ہوئے طوطی کو باہر باغیچہ کا ایک درخت کے نیچے رکھ دیا، کہا میں نے تجھے بہت عزیز سمجھا تھا مگر تو رخصت ہو گیا، آخری سلام میں راز کیا، رکھ کر کے چلا گیا۔ چند قدم جانے کے بعد جو مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ طوطی اپنی جگہ سے پھڑپھڑایا اور درخت کے اوپر کی شاخ پہ بیٹھ گیا۔ سوداگر نے تو کہا یہ کیا؟ کہا سوداگر میں اب تک تیری قید میں تھا، بھلے جواہرات کا پنجرا بھی ہو، میں تیری قید میں تھا، میں تیرے قفس میں تھا، آزادی چاہتا تھا، لہذا میں نے اپنی قوم کے پرندے کو سلام کے ذریعے یہ پیغام بھیجا تھا کہ میں قید میں ہوں، میرے رہائی کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے، تو میری قوم کے پرندے نے بظاہر مر کے مجھے پیغام دے دیا کہ اگر زندگی چاہتا ہے تو پہلے موت کے آثار پیدا کر، سبحان اللہ، موت کے بعد زندگی جہاں آئیں گے جہاں چاہیں گے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو۔ پروردگار عالم ہم سارے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، مرحومہ کی قبر کو اپنی رحمت سے بھر دے، اپنے جوار رحمت میں انہیں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مذہب اہل سنت والجماعت کے اوپر قائم رکھنا، خالق کائنات ہمارے سینے کو اپنے محبوب کی محبت کا مدینہ بنا دے۔ سیدنا مولانا محمد علیہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ۔
बहुत